سنت یہ ہے کہ وہ ضرور تمہارا امتحان لے گا، آزمائش تمہاری کرے گا، کچھ خوف کے ذریعے، بھوک، مالی جانی اور پھلوں کا نقصان، یعنی خوف ہوگا دشمن کا، بھوک ہوگی، اقتصادی حالات خراب ہوں گے، مالی نقصان، جانی نقصان، فصلوں کا نقصان، آگے جو حالات آ رہے تھے۔ اور اس حال میں جو صبر کرنے والے انہیں خوشخبری دے دیں کہ وہ لوگ کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، یہی لوگ ہیں جن پہ ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے اور یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو صبر کے جو ستون ہیں وہ دو ہیں بنیادی، ایک یہ کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے، جو کچھ ہمارا مال اولاد سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اگر اس نے لے لیا ہے تو ٹھیک ہے، اسی کا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم سب جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر ایک آدمی ایک جگہ گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں جب کبھی اس نے ملنا ہی نہیں ہے، وہ سخت بات ہے، دوست ہے، بیٹا ہے، بھائی چلا گیا جام ملنا ہی، لیکن اگر یہ ہے کہ آپ بھی دوسری فلائٹ میں وہاں جا رہے ہیں جی، تو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آج کیا جمعرات ہے نا، جمعرات کی فلائٹ پہ وہ گیا اور آپ پیچھے سے کہہ رہے ہیں میں بھی آ رہا ہوں پیر کے دن پیچھے ہی آپ کے، تو کون سی جدائی ہے، کون سی پریشانی ہے کہ ہم سب وہاں ہی آ رہے ہیں، وہیں جمع ہوں گے۔ تو یہ ہے صبر کا مضبوط ستون، یہ ہے۔ اور فرمایا اس طرح جو صبر کرتے ہیں ان پہ اللہ کی طرف سے عنایت اور رحمت ہے۔ پھر آیت نمبر 1